حتمی تاریخ پر الیکشن کمیشن کی جانب سے اور نارا صاحب کی جانب سے بڑی کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے اس کو مؤخر کروایا جائے ہیلے بہانے سے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ پہلے بھی تواتر اور تسلسل سے ججوں کے پاس جو ہے درخواستیں دے کر جو ہے یہ ٹرانسفر کروائے جاتے رہا یہ کیس، اور جتنا فراڈ کر سکتے تھے پہلے الیکشن کمیشن کے پاس کیا کہ وہ گنتی کا حکم لیا، پھر یہاں جب لگا تو پھر ایک دے دیے وہ وکیل صاحب کا وکالت نامہ جو پیش نہیں ہو سکتے تھے، جج صاحب نے جب واپس بھیجا چیف جسٹس کے پاس، جس جج کے پاس بھیجا اس کا وکالت نامہ لگ گیا، وہ پیش نہیں ہو سکتے تھے، اور پھر ایک تیسرے جج صاحب کے پاس گیا، پھر آج جو ہے ایک نیا وکالت نامہ آ گیا، تو بار کیف تاریخ دینے سے جج صاحب نے انکار کیا کہ آپ بہت تاریخیں لے چکے۔ تو آج حتمی بحث کے بعد جج صاحب نے یہ تعین کیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جب کنسالیڈیشن ہو جاتی ہے، نتائج جو ہے فارم 45 کے بعد فارم 47 ایشو ہو جاتا ہے ریٹرننگ آفیسر، فارم 48 ایشو ہو جاتا ہے گنتی کا حتمی، اور پھر ری کنسالیڈیشن کا حتمی نوٹس دینے کے بعد جب نوٹیفیکیشن ایشو ہو جاتا ہے، یعنی فائنل کنسالیڈیشن کا، اور یہ 11 فروری کو ہو چکا، اور اس کے بعد جو ہے مجھے حلف بھی دے دیا گیا قومی اسمبلی میں۔ حلف دینے کے بعد میں نے ڈپٹی اسپیکر کا پہلے ووٹ کا حق استعمال کیا، ڈپٹی اسپیکر کا پھر جو ہے اپنا بلال اعجاز نے حق استعمال کیا، اس کے بعد وزیر اعظم کا حق جو ہے ووٹ کا استعمال کیا، اور اسی طرح صدر کا ووٹ کا حق استعمال کیا، سینٹ کے الیکشنز میں ووٹ استعمال کیا حق، اور پھر یہ ری کاؤنٹ دوبارہ گنتی الیکشن کمیشن نے کروا کے اور ریٹرننگ آفیسر صاحب نے مجھے ہرا دیا اور اسے جتا دیا۔ تو آج طے کیا ہائی کورٹ نے، لاہور ہائی کورٹ نے، کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں رہ جاتا ری کاؤنٹ کرنے کا یا الیکشن کے معاملات میں کسی قسم کی مداخلت کرنے کا، جب اس کا جو ہے ری کاؤنٹ کا رزلٹ آ جاتا ہے اور جب اس کی کنسالیڈیشن ہو جاتی ہے، جب اس کا نوٹیفیکیشن آفیشیل ایشو ہو جاتا ہے، اور جب ایک ممبر حلف لے لیتا ہے تو الیکٹورل پروسیس ختم ہو جاتا ہے، پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے۔ آرٹیکل 225 کے تحت آئین میں صرف الیکشن ٹرائیبونل کا اختیار ہوتا ہے اور کسی کا اختیار نہیں ہوتا، تو اس لیے جو الیکشن کمیشن نے وہ آرڈر کیا تھا کہ اس کی دوبارہ گنتی کی جائے ان ووٹوں کی، آج ہائی کورٹ نے حتمی طور پر اسے کالعدم قرار دے کے کہہ دیا کہ الیکشن کمیشن نے بدون اختیار، وداؤٹ جورسڈکشن، بدون اختیار اپنے استعمال حق کیا، جو کہ ان میں اختیار تھا ہی نہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ اس کا گنتی دوبارہ کرنے کا حق کرتے۔ ویسے ہم نے الیکشن کمیشن میں یہ درخواست دے رکھی ہے کہ ریٹرننگ آفیسر کو ایک دفعہ جو ہے سزا دی جائے، اور اتنی سنگین سزا دی جائے، جس نے 11,000 بیلٹ پیپر پر ڈبل سٹیمپنگ کر کے اور جو ہے جیتے ہوئے کو ہرا دیا اور ہارے ہوئے کو جتا دیا، اور وہ اگر اندھے کی آنکھ سے، یعنی جس کی بینائی بہت کمزور ہو، وہ بھی دیکھیں تو وہ سیاہی جو ہے وہ بالکل مختلف ہے جو ریجیکٹ کیے، ٹھپے لگا کر انہوں نے ریجیکٹ کیے۔ تو ہم نے یہ بھی استدعا الیکشن کمیشن سے کی ہے کہ اس ریٹرننگ آفیسر کو قرار باقی سزا دی جائے، تاکہ آئندہ سے کوئی ریٹرننگ آفیسر نہ تو فارم 47 میں جعل سازی کر سکے اور نہ ہی دوبارہ گنتی میں جیتے ہوئے کو ہرا سکے اور ہارے ہوئے کو جتا سکے۔ تو یہ ہماری استدعا ہائی کورٹ میں بھی ہے، امید ہے کہ یہاں سے ڈائریکشنز آئے گی، اور الیکشن کمیشن کے پاس ہماری پہلے ہی نالش موجود ہے، لیکن چونکہ الیکشن کمیشن تو خود اس میں ملی ہوئی ہے، اور آج بھی ہائی کورٹ نے یہی آبزرویشنز دیں کہ الیکشن کمیشن کے پاس کیا اختیار تھا اور کتنوں میں انہوں نے ایسا آرڈر کیا ہے، جبکہ اسی قومی اسمبلی کی نشست N81 کے نیچے جو صوبائی اسمبلی تھی، اس میں بھی یہی اس سے بھی سنگین الزامات تھے، لیکن اس میں ان کی درخواست جو ہے مسترد کی اور گنتی دوبارہ کروانے کا انکار کیا تھا اسی الیکشن کمیشن کے ممبران نے۔ تو پھر آپ یعنی ایک صوبے کی سیٹ پر تو آپ ان کو مان نہیں رہے،
اور قومی اسمبلی کی سیٹ پر اس لیے کہ آپ کو حکم ہوا, ہدایت ہوئی کہ ہمارے ممبر جو ہے قومی اسمبلی سے کم کرنے ہیں, تو ان کو جو ہے بھیج دیا گنتی میں. 8,000 سے جیتا ہوا جو ہے اس کے 10,000 کے ڈبل سٹیمپنگ کر کے اس کو 2,500 2,000 سے ہرا دیا. اور یہ فراڈ جو کر گئے الیکٹورل پروسیس سے کر رہے ہیں. ہم سپریم کورٹ میں بھی سپریم کورٹ میں جو 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے جنہوں نے درخواست دے رکھی ہے اور جو کہ زیر تجویز ہے, ہم وہاں بھی استدعا کریں گے سپریم کورٹ میں کہ جناب جو بھی کھلواڑ کرتا ہے اس الیکٹورل پروسیس سے, یعنی الیکشن کے عمل سے جو بھی پروسیس سے فراڈ کرتا ہے اس کو سزائے موت ہونی چاہیے آرٹیکل 6 میں, کیونکہ یہ جو ہے بغاوت ہے آئین سے, یہ جو ہے منہدم کرنے کے مترادف ہے ایک آرگن آف اسٹیٹ کو, کہ آپ عوام کے اس حق پر ڈاکہ مار کر اور اس کی ریاست کو جو ہے آپ مفلوج کر رہے ہیں, اور جس کو عوام نے حق حکمرانی دیا ہو آپ اس کو جو ہے الیکٹورل پروسیس کے ذریعے فراڈ کر کے ریٹرننگ آفیسرز اس کو ہرا دیتے ہیں اور ہارے ہوئے کو جتا دیتے ہیں, جو آج وزیر اعظم بنا بیٹھا ہے. یہ جعلی وزیر اعظم کو ہم نہیں مانتے, اس لیے کہ عوام نے انہیں مسترد کیا ہے. جو عوام اپنے حلقے سے مسترد کرتی ہے وہ 25 کروڑ عوام کا کیسے چیف ایگزیکٹو بن سکتا ہے. تو ہماری یہی ہوگی, سپریم کورٹ سے بھی بہت ادب سے یہ استدعا ہوگی کہ خدا را اس جمہوری عمل کو جو ہے مضبوط کیجئے, اور جمہوری عمل تبھی مضبوط ہوگا جب عوام کے حق کے ووٹ کو ہم جو ہے نہ صرف عزت دیں گے بلکہ اس کا جو ہے تقدس کی خوجا صاحب یہ بتائیے گا, جو ہے پامال نہیں ہونے دیں گے ہم, اور اس کا پہرا دیں گے. خوجا صاحب یہ بتائیے گا کہ ضمنی الیکشن آ رہا ہے, اس طرح سے تحریک انصاف ایکٹیو نظر نہیں آ رہی جیسے جنرل الیکشن میں تھی. کیا فارم 47 کی وجہ سے آپ لوگ کو پتہ چل گیا کہ رزلٹ وہی آنا ہے, تو پھر کیا فائدہ ہے تگ و دو کرنے کا؟ نہیں, پہلے ہمیں کب انہوں نے کرنے دی تھی بھائی, پہلے ہمیں کب انہوں نے جو ہے جلسے جلوس کرنے دیے تھے, پہلے انہوں نے کب ہمیں ریلیاں نکالنے دی؟ ادھر ہاستے میں تو نہیں نا. ایک منٹ سر, ایک منٹ آپ خاطر جمع رکھیں. یہ جو خاموش ایک انقلاب آیا ہے 8 فروری کا, عوام کو کوئی ایسے نمود و نمائش کی ضرورت نہیں ہے, کسی جلسے جلوس کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ریاستی یہ جو ہے سرکاری ملازم لے جا کر اور یہ جلسے بھر کے تو ان کی کوئی پذیرائی ہو جاتی ہے؟ میں جیتا ہوں جس سے حلقے سے, جو یہ دل ہے لاہور کا, اور لاہور پاکستان کا دل ہے. میرا تو کوئی بینر نہیں تھا, اور اس طرف آج بھی جا کے دیکھیں تو میرے مخالف کے بینر ہی بینر لگے ہوئے ہیں. تو آپ کا خیال ہے کہ اگر کیمپین سے لوگ متاثر ہو کر ووٹ دے رہے ہیں تو آپ کی غلط فہمی ہے. ابھی بھی آپ دیکھ لیں انشاءاللہ جو بائی الیکشنز ہوں گے عوام جوک در جوک جائے گی. ہمیں امید ہے کہ اس وقت تک ہمیں سمبل مل جائے گا, لیکن اگر سمبل نہیں دیا گیا ابھی تک, ہمارے الیکشن کب کے ہو چکے, اور الیکشن کمیشن چونکہ بائسڈ ہے, ایک متعصب اس کا جو ہے رویہ ہے, اور اس لیے وہ آج تک ہمیں جو ہے ریکگنائز کر کے ہمارا بلہ ہمارا سمبل نہیں دے رہی, لیکن انشاءاللہ ان قریب مل جائے گا ہمارا سمبل. فارم 47 کا کیا توڑ نکالیں گے؟ دیکھیں فارم 47 کا ہم پہرا دیں گے. میں نے بھی تو پہرا دیا اپنا, میرے وکلا نے, کالے کوٹ نے پہرا دیا تھا, اور میں نے ساری رات پہرا دیا تھا. ساری رات ریٹرننگ آفیسر کے سر پر بیٹھے تھے ہم, ساری رات ہم نے وردی والوں کو روک کے رکھا تھا اور نہیں جانے دیا تھا اندر. سو اس لیے اب تو بائی الیکشن تو چند سیٹوں پر ہے نا, ہم اپنی وکلا کی ایک پوری کی پوری جو ہے انشاءاللہ بریگیڈ کھڑی کریں گے, اور کالا کوٹ اس کا حفاظت کرے گا ریٹرننگ آفیسر کو, اور جو بیلٹ پیپرز ہیں اس سے وہ کبھی آنکھ جو ہے پلک بھی نہیں جھپکیں گے, اور وہ پہرا اس کا دیں گے. تو ہم انشاءاللہ اس کا پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے. کل آصفہ بھٹو نے جو ہے وہ حلف اٹھایا, اور آپ کا جو امیدوار تھا وہ سندھ ہائی کورٹ میں چلا گیا کہ ان کو اغوا کیا گیا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی جو جمہوریت کو مانتی تھی, جمہوریت کا الاپ الاپتی تھی, اب وہ جمہوری ہے یا وہ مجبوری ہے؟ نہیں, کوئی جمہوری, اب تو جمہوریت ہے ہی نہیں بھائی. وہ پیپلز پالیٹکس کرتے تھے, یہ پاور پالیٹکس کرتے ہیں. پاور پالیٹکس میں تو یہی ہے, چک دے چک لے. پاور پالیٹکس میں تو بھائی جبر ہے, ظلم ہے, ڈنڈا ہے, اور آپ کا جو ہے بھیڑ بکریوں سمجھ کے کرتے ہیں. وہاں سندھ میں تو ایک سسٹم ہی ان کا اپنا نرالا چل رہا ہے. آج عمران خان کو چھوڑ دیں, ایک ہفتہ دے دیں,
सिंध अगर पलट के ना लोगों का जो है इमरान खान के पीछे चले और इनको सारों को फारिग कर देंगे। आप देखें किस तरह से सिंध के अवाम बेचारे जकड़े हुए हैं, जंजीरों में जकड़े हुए हैं। ये वडेरा गर्दी में जो है जितना मजबूर और इस वक्त बेबस है हमारा सिंधी बेचारा किसान दहकान